اور وہ 3 اعمال ہم جو اپنی زندگی میں جو ہے اس کو عمل میں لائیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے لیے حالت وضو میں گھر سے نکلتا ہے، جو بندہ فرض نماز کے لیے حالت وضو میں من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد اجرہ کاجر الحاج المحرم، جو بندہ حالت وضو میں گھر سے نکلے گا اس کا اجر حالت احرام میں حج کرنے والے کے برابر اس کا حج ہے، اس کا ثواب ہے۔ حالت احرام میں جو بندہ حاجی جو نکلتا ہے وہ جتنا ثواب کماتا ہے اتنا ثواب گھر سے باوضو نکلنے والا نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے اس کو اتنا ملے گا۔ اجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں فرمایا کہ اس کو حاجی کے حج کے برابر ثواب ملے گا، اتنا ہی اگر آپ فرما دیتے تو تب بھی کافی تھا ہماری بشارت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تامتاً، جتنا وہ کماتا ہے اتنا یہ بھی کمائے گا، مکمل کے معنی کیا ہیں؟ مکمل کے کیا معنی ہیں؟ مکمل ثواب اس کو ملے گا۔ گویا ہم گھر سے وضو کر کے، اب تو جو ہے ایسے حمام، ایسے وضو خانے بنا دیے گئے ہیں، بیٹھو تو بیٹھتے رہ جاؤ، بیٹھو تو بیٹھ کے سو جاؤ وہیں پر، اتنے شاندار حمام ہیں، نہ ٹائم پر سنت پڑھو نہ ٹائم پر آؤ، بس بیٹھو وہاں پر حمام میں۔ بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن فضیلت کس کی ہے؟ یہاں وضو کرنے والوں کی نہیں ہے، مسجد میں وضو خانوں میں وضو کرنے والوں کی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کس کی ہے؟ گھر سے وضو کر کے نکلنے والوں کے لیے۔ یہ طے کر لیں کہ مجھے گھر سے وضو کر کے نکلنا ہے، بلکہ آپ جو ہے کبھی وضو خانے میں نظر نہ آئیں، یہ آپ جو اپنا زندگی کا شیڈول بنائیں، گھر سے وضو کریں۔ اب ایک نماز کے لیے وضو کر کے نکلے گا تو اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز میں نکلے گا تو فجر کی نماز حج کا ثواب، ظہر میں وضو کر کے نکلے گا تو ظہر کی نماز کا مکمل حج کا ثواب، عصر میں نکلے گا تو عصر میں مکمل حج کا ثواب، 5 نمازوں میں 5 مرتبہ 5 حج کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچ لیں، حساب ڈال لیں آپ کیلکولیٹر کر کے کہ ہم زندگی میں کتنی نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم زندگی میں بغیر وضو کے اگر ہم نکلیں، مسجد کو آئیں، آ کے یہاں وضو کریں تو وہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں آپ، جماعت سے نماز پڑھتا ہے کوئی آدمی، اول وقت میں آتا ہے مسجد میں، آ کے یہاں وضو کرتا ہے، بے وضو آتا ہے، چاہے گھر سے آئے یا کہیں سے بھی آئے، بے وضو مسجد میں آئے اور جماعت سے نماز پڑھے، جماعت کا ثواب مل جائے گا، سنتوں کا ثواب مل جائے گا، مسجد میں آنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن حج کا مکمل ثواب نہیں ملے گا اگر وہ یہاں آ کے وضو کرتا ہے۔ میری بات تھوڑی سی کڑوی ہے آپ کے لیے، لیکن یاد رکھیں یہ ہماری محرومی ہے۔ ہم جو ہے دن میں 5 مرتبہ مکمل حج کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں اگر یہاں آ کے وضو کرتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہوا۔ دوسرا عمل ہے حج کے برابر ثواب دلانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز، من صلی الفجر جماعتاً، جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ثم جلس، پھر فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے، جہاں وہ نماز پڑھا وہیں بیٹھا رہے، ایسا نہیں کہ نماز تو یہاں پڑھا ہے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ جائے، وہاں جا کے بیٹھ جائے یا کہیں اور جا کے بیٹھ، نہیں، جس جگہ نماز پڑھا ہے وہیں بیٹھا رہے، ثم جلس یذکر اللہ، اور وہاں بیٹھ کر ذکر کرے، نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے اذکار مکمل پڑھے سورج نکلنے تک، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، سورج نکل جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت پڑھے، سورج نکلنے کے بعد
سورج کتنا نکلے؟ سورج جو ہے ایک بالش نکلے. سورج نکلتے ہی نہیں بلکہ سورج نکلنے کے 10 سے 15 منٹ کے بعد انتظار کرے، پھر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے. تو حضور نے فرمایا کہ جتنا حاجی کو ثواب ملتا ہے، جتنا عمرہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملتا ہے. اب آپ حساب کر لیں، دن بھر کی 5 نمازیں وضو سے آ رہے ہیں، روزانہ صبح بیٹھ کر جو ہے ذکر اذکار کر کے 2 رکعت اشراق کی پڑھتے ہیں، تو اشراق کی نماز کا ثواب ملے گا حج اور عمرے کے برابر، اور 5 نمازوں میں 5 نمازوں کا ثواب ملے گا حج اور عمرے کے برابر. اب یہ جو عمل ہے نا، یہ فجر کے بعد بیٹھنے کا، یہ تھوڑا سا بھاری ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اب جب گھر سے آپ نکل رہے ہیں تو بیگم کیا بولے گی؟ اجی آتے آتے دودھ لے کے آؤ، آتے آتے ٹماٹر لے کے آؤ، آتے آتے فلاں لے کے آؤ. وہ 10 کم آپ کو لگا دے گی. دیری مت کرو، دیری کریں گے تو پھر ناشتہ دیری ہو جائے گی. ایسا آپ کے دماغ میں ڈال دے، کان میں ڈال دے گی کہ آپ جو ہے بے چینی سے نماز پڑھیں گے اور نکل کے بھاگیں گے. اب یہاں جو بیٹھنے کا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے آپ کا کھٹائی میں پڑ جائے گا. اس لیے زندگی کو تھوڑا سا ترتیب دے لیں، یعنی فجر کے بعد کوئی کام نہ رہے آپ کا، رات میں ہی کر کے رکھ لیں. آپ ٹماٹر لا لیں رات میں ہی، بیگن لا لیں رات میں ہی، پیاز لا لیں رات میں ہی، دودھ لا لیں رات میں ہی. فجر کے بعد کا ٹائم جو ہے یہ انتہائی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ پروردگار میری اس امت میں فجر کے وقت میں برکت ڈال دے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت، فجر کے وقت برکت ڈال دے. تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت سورج نکلنے تک یہ انتہائی برکتوں والا ٹائم ہے. یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے. جو سوئے گا وہ کھوئے گا، یاد رکھیں. بھلے وہ دنیا میں لاکھوں کمائے، کچھ بھی کما لے، لیکن وہ بدنصیب ہے جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو فجر کی نماز کے بعد کا جو بیٹھنا ہے، یہ جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا ہی جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. خواتین بھی فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ جائیں، بچوں کو اٹھائیں، شوہر کو بھی اٹھائیں، بلکہ اس سے پہلے اٹھیں، تیاری کریں، نماز پڑھنے کے لیے گھر کے اندر اپنے جو ہے وضو کر کے مصلی بچھائیں خواتین، اور فجر کی نماز پڑھ کر ذکر اذکار میں بیٹھی رہیں. مرد یہاں بیٹھے گا اور خاتون خانہ گھر میں بیٹھے گی. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا ثواب مرد کو یہاں سے ملتا ہے وہی خاتون کو گھر میں ملتا ہے. گھر میں وہ بیٹھی رہے سورج نکلنے تک، سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کا انتظار کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو جتنا اس کو یہاں حج کا ثواب ملتا ہے، عمرے کا ثواب ملتا ہے ایک مرد کو، اتنا ہی خاتون خانہ کو بھی، عورتوں کو بھی گھر میں پڑھنے پر بھی ملے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس رحمتوں کی، برکتوں کی کمی نہیں ہے. وہ تو خزانوں کا دھنی ہے، وہ خزانوں کا دھنی ہے. تو یاد رکھیں، خاتون خانہ بھی، عورتیں بھی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھیں، ذکر میں رہیں اور اشراق پڑھ کر اٹھیں. اشراق پڑھ کر یہ ہے اپنے دنیاوی دھندے، گھر کے کام کاج کریں. اس سے پہلے بالکل جو ہے کام نہ کریں، اس لیے کہ زندگی کم ہے، مختصر ہے. کب کسی کا جو ہے چلچلا کا وقت آ جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم یہاں نیکیاں کمانے والے بنے. کتنے کام ہو گئے؟ پہلا کام کیا ہے؟ گھر سے وضو کر کے نکلنا. دوسرا کام فجر کی نماز میں نماز پڑھ کے یہیں بیٹھنا ہے. یہ دوسرا جو کام ہے، پہلا کام تو آپ جو ہے کر لیں گے، تھوڑا بہت جو ہے اپنا یہ کر کے جو کر لیں گے. نہیں کرنے والے تو وہ بھی نہیں کریں گے، لیکن کرنے والے کر لیں گے. لیکن دوسرا کام جو ہے وہ تھوڑا سا فجر وہ نکلنے سے گھر سے یہ تھوڑا دوسرا جو ہے ٹیڑھا ہے، لیکن یہ کرنے والے بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ.
اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے کمی دنیا میں نہیں ہے. جب تک نیک بندے رہیں گے، اللہ اللہ کہتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی. یاد رکھیں، قیامت قائم نہیں ہوگی. جب سب نیک ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت قائم ہو جائے گی. تو میرے کہ کرنے والے کر رہے ہیں. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام ہے کرنے کا، جو حج اور عمرے کے برابر ثواب دلانے والا ہے. وہ بھی تھوڑا سا جو ہے کرنے والے کے لیے آسان ہے، نہ کرنے والے کے لیے ٹیڑھا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلے مسجد کی طرف، جو بندہ گھر سے نکلے مسجد کی طرف اور مسجد میں آئے کوئی نیکی اور اچھا کام کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یا علم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کو دینی تعلیم دینے کے لیے، کسی کو یا پڑھنے کے لیے آئے یا پڑھانے کے لیے آئے. یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، کسی نماز کا ذکر نہیں ہے. کبھی بھی آئے اس نیت سے آئے کہ مجھے مسجد جانا ہے، وہاں مولوی صاحب ہیں، ٹائم ٹیبل جو ہے رنگا ہوا ہے، جا کے مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. یا کوئی مولوی آئے یا استاد آئے پڑھانے والا کہ بچے ہیں مسجد میں پڑھنے والے آئے ہیں، مجھے ایک پڑھانا ہے. جو بندہ پڑھنے کے لیے، پڑھنے کی نیت سے، حدیث میں آتا ہے من غدا الی المسجد ان يعلم او يتعلم خیرا لا ينسبه الا ایاہ. حضور نے شرط لگا دی ہے کہ وہ آنے والا پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، پڑھنے والی ہو یا پڑھانے والی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ٹیچر لڑکی ہو، پڑھنے والی لڑکی ہو یا پڑھنے والے لڑکی کوئی بھی ہو. آج مسجدوں میں جو ہے ماشاءاللہ لڑکیوں کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، ان لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے. تو جو مسجد میں آتا ہے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، اور ان کی وہی نیت ہے پڑھنے پڑھانے کی، کوئی اور نیت نہیں ہے کہ مسجد میں جو ہے ناشتہ کا انتظام ہے، جاؤ ناشتہ کر لو. مسجد میں جو وہ چٹھی وٹھی اٹھ رہی ہے، جاؤ جا کے جو ہے چٹھی میں بیٹھ کے جو ہے 15,000 5,000 دے کے جو ہے بیٹھ کے جو ہے لکھ لو، یہ کر لو. یہ غرض نہیں ہے. مسجد میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، دین کی غرض سے آئے پڑھنے پڑھانے کی. تو حضور نے فرمایا اجرہ کاجر الحاج، اجرہ کاجر الحاج. اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ تامن حجتہ، اس کے مکمل حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا. بھلے وہ پڑھنے کے لیے آئے، 5 منٹ بیٹھے پڑھ کر چلا جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھے پڑھ کر چلا جائے. یہ آسان ہے کہ بھاری ہے؟ آسان نہیں ہے. آسان آپ بولتے ہیں، بولنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، کر کے دکھاؤ روزانہ. اگر کوئی بندہ روزانہ 2 بار بھی مسجد میں آتا ہے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، یہ کر کے دکھاؤ، بلکہ ڈائری رکھ کے جو ہے نوٹ کر دے جاؤ کہ میرے آج کی تاریخ میں جو ہے 2 بار گیا ہوں. خالی بولنے سے بات نہیں ہوتی ہے، سننے سے بات نہیں ہوتی ہے، عمل چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی اتباع نہ کرنا. شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے ان کاموں سے روکنے کے لیے، ان بڑے بڑے اعمال سے روکنے کے لیے، ان بڑے بڑے اجر و ثواب کے کاموں سے تم کو جو ہے روکنے کے لیے لگا ہوا ہے. اور ہم لگے ہوئے ہیں، اسی کی بات سنتے ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جان لو کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. جو شیطان سے جیت گیا وہ زندگی میں جیت گیا، جو شیطان سے ہار گیا وہ دنیا اور آخرت سے ہار گیا. اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. بھلے وہ دنیا میں کتنا ہی نیک نام کیوں نہ ہو، بھلے وہ دنیا میں کتنے اونچے سے اونچے عہدے پر چلا جائے، کتنے بڑے منصب پر چلا جائے، اگر اس کی آخرت برباد ہے تو یاد رکھیں یہاں دنیا کی عزتیں، دنیا کے بڑے بڑے عہدے، یہ سب بیکار ہیں، یہ سب بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے زندگی بھر شیطان کے دھوکے سے بچائے. ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو اللہ تعالیٰ دین پر مکمل عمل کرنے والا بنائے، دین پر چلنے والا بنائے، فتنوں سے، شیطانی حربوں سے بچائے.
اللہ تعالی ہم کو تقوی کی زندگی عطا فرمائے.